کہ اگر کوئی گناہگار انتقال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس بندے کے حوالے سے عذاب کا فیصلہ ہو تو اس کی روح تو قید کر لی جاتی ہے اور اسے ٹریول کرنے کی، مختلف جگہوں پر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اللہ کا وہ بندہ نیک ہو یا اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی ہو تو پھر اس کی روح کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے پہلے مرے ہوئے رشتہ داروں کی روحوں سے ملاقات کر سکتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مرتا ہے تو اس کے پہلے مرے ہوئے رشتہ دار اس سے ملنے کے لیے ایسے آگے بڑھتے ہیں جیسے کسی خوشخبری سنانے والے سے ملنے کے لیے آگے بڑھا جاتا ہے۔ ہمیں بہت عرصے سے کوئی نہ ملا ہو اور اچانک وہ آئے تو ہم کیسے اس سے آگے بڑھتے ہیں ملنے کے لیے کہ یہ آیا ہے تو بہت ساری خوشخبریاں، بہت ساری معلومات لے کر آیا ہوگا اپنے علاقے کی، تو جیسے ہم آگے بڑھ کر ملاقات کرتے ہیں ویسے پہلے مڑے ہوئے مردے نئے مردے کا اسی طرح سے استقبال کرتے ہیں اور اس سے گرم جوشی سے ملاقات کرتے ہیں، اور پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں بندے کا کیا حال ہے، فلاں بندے نے نکاح کر لیا ہے نہیں کر لیا، فلاں بندے کے بارے میں ہمیں بتاؤ۔ تو یہ مرنے والا کہتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا۔ تو پھر سب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر وہ مرنے کے بعد ہمارے پاس نہیں آیا تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا ہے اور وہ اپنے ٹھکانے میں پہنچ گیا، تبھی ہم سے آ کر اس نے ملاقات نہیں کی ہے۔ تو یہ حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ انتقال کے بعد بندہ اپنے پہلے مرحومین سے ملاقات کرے گا۔ آپ کے پیرنٹس انتقال کر گئے ہیں تو جیسے آپ کا انتقال ہوگا، اگر پیرنٹس بھی آزاد ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آپ پر بھی اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوتی ہے کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، تو آپ کے پیرنٹس سے بھی ملاقات ہوگی اور دیگر مرحومین سے بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جو زندگی میں اعمال کرتے ہو یہ اعمال تمہارے قریبی رشتہ داروں پر پیش کیے جاتے ہیں، اور اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں تو تمہارے مرحومین خوش ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مردہ ہے، جو قبر میں ہے، اس کی بالکل حساس ختم نہیں ہو جاتے، احساسات ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ اس پر عذاب ہوتا ہے، وہ عذاب برداشت کرتا ہے۔ اگر مردہ بالکل کوئی اس کی حس نہ ہوتی، کچھ بھی برداشت کرنے کے قابل نہ ہوتا، تو منکر نکیر کے سوالات کو سنتا کیسے، اس کا جواب کیسے دیتا؟ پھر عذاب ہو رہا ہے تو عذاب کو برداشت وہ کر رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، پھر انعامات ہو رہے ہیں تو ان کی تازگی کو اور ان کی رحمت کو اور ان کے فائدے کو وہ محسوس کر رہا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ نیک لوگوں کی روحیں مختلف مقامات پر ہوتی ہیں، دنیا میں بھی سیر کرتی ہیں، آسمانوں کی بھی وہ سیر کر سکتی ہیں۔ تو معلوم ہوا انتقال کے بعد بندے کے احساسات اور جذبات ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے احساسات کو زندہ رکھتا ہے، ان کو خبر بھی ہوتی ہے۔ جب ہمارا انتقال ہوتا ہے تو ہم ان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔